آپ اور ہم مل کر ہماری اولاد کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے قربانیاں دیں گے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑی بہت زندگی کے خواہشوں کو اگر ہم کم کر سکتے تو کم کریے، اور کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ مستقبل میں جو اس ملک میں چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ فرقہ پرستی کا ناسور ہو، چاہے وہ نفرت کی دیواریں ہوں، یا پھر جو ایک ذہن بن رہا ہے مسلم اقلیت کے خلاف اس ملک میں، اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس کا مقابلہ ہم اسی وقت کریں گے جب ہم اپنی آنے والی نسل کو تیار کریں گے، اور کیسے تیار کریں گے؟ جب ہم ان کو تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ تو یہی کوشش مرحوم قائد سالار ملت نے کی تھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کا میڈیکل کالج بھی ہے، انجینئرنگ کالج بھی ہے، اسکول آف فارمیسی ہے، فزیوتھراپی کا کالج ہے، آرکیٹیکچر کا کالج ہے، بی فارمیسی کا ہے، MBA ہاسپٹل مینجمنٹ میں یہ مجلس چلاتی ہے MBA MCA کے ساتھ۔ تو یہ مجلس ایک سیاسی جماعت نے کام کیا، اور یہ تمام ادارے جو ہیں وہ اسد الدین اویسی یا میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوں گے میرے مرنے کے بعد۔ یہ مسلمانوں کی ایک امانت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب میں نہیں رہوں گا، آپ تمام نہیں رہیں گے، صبح قیامت تک انشاءاللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے فضل اور کرم سے ان اداروں کو اللہ باقی رکھے گا، اور ان اداروں کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی شعور کو بھی برقرار رکھنا پڑے گا۔ کوئی مجلس سے مخالفت جب کرتے ہیں تو کئی وجوہات ہیں مجلس سے مخالفت کرنے کی۔ مجلس سے جب لوگ حسد کرتے ہیں تو اس کے کئی وجوہات ہیں، جب لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں تو اس کے بھی کئی وجوہات ہیں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیم کے میدان میں جو کام کیا اور جو کام کر رہی ہے، اسی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سالار ملت نے اپنی زندگی میں ان تمام اداروں کو قائم کیا، اور سالار ملت نے اس وقت ان اداروں کو قائم کیا جب ناڈیلا بھاسکر راؤ کو مجلس کے MLAs کی تائید کی ضرورت تھی، تو سالار نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سودا نہیں کیا، سالار نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر ملت کا سودا نہیں کیا، بلکہ سالار ملت نے کہا کہ تم مجھے میڈیکل انجینئرنگ کالج کھولنے کی اجازت دے دو، میں تمہاری تائید کروں گا۔ لوگ ہیں سیاسی تاریخ کے بھی طالب علم ہیں، مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ یہ بھول گئے کہ کانگریس نے ناڈیلا بھاسکر راؤ کی بھی تائید کی تھی۔ کس بنیاد پر کی تھی وہ بتائیں گے، مگر ہم نے کس بنیاد پر تائید کی تھی کہ مسلمانوں کو میڈیکل انجینئرنگ کالج ملنا چاہیے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیکن میڈیکل کالج آپ کے سامنے ہے، اور جب سے سالار نے 1984 میں اس کو قائم کیا، آج ہم 2024 میں آ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5000 سے زائد یہاں سے ڈاکٹرز بن کر نکلے ہیں، اور وہ 5000 میں یقیناً، کیونکہ یہ مسلم اقلیت کا تعلیمی ادارہ ہے ہندوستان کی دستور کی دفعہ 30 کے تحت، میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 4,500 کے اوپر یا 4,500 قریب سے مسلمان ڈاکٹر بن کر نکلے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں شامل ہیں۔ بلکہ آج سے چند ہفتے پہلے ڈیکن میڈیکل کالج میں ان تمام بیچز کا ایک ری یونین ہوا، اس میں آسٹریلیا سے ایک محترمہ آئی تھی، انہوں نے کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، میں 1984 کے پہلے بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں آج سڈنی میں ایک بہت بڑے دواخانے کی ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس میڈیکل اتنی بڑی کالج کی بلڈنگ نہیں تھی، اسپتال نہیں تھا، ہم ایک پرانی بلڈنگ میں پڑھتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، یہ مرحوم قائد سالار ملت کی دوراندیشی ہے۔ اگر آج آپ بولیں گے کسی کو کہ میڈیکل کالج ایک پرانی بلڈنگ میں شروع کیا گیا تو لوگ بولیں گے، ہنسیں گے، مگر سالار نے ہر حکومت آتی تھی اس کا پرمیشن کینسل کرتی تھی، سالار کورٹ کو جاتے تھے۔ الحمدللہ آج مرحوم قائد
کا وہ ویژن، مرحوم قائد کی دور اندیشی، مرحوم قائد کی مدبرانہ قیادت سے آج کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ میرا قائد تو آج دنیا میں نہیں ہے، زمین میں میرا قائد سو رہا ہے، مگر میرے قائد کو فائدہ یہ ہوا کہ میرا قائد زندہ نہیں ہے، مجلس کے اس مرحوم قائدین زندہ نہیں ہے، مگر ان تمام کے لیے اللہ نے ایک ثواب جاریہ کا سبب بنایا ان کالجوں